السلام علیکم ناظرین. آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے ایک بہت ہی قابل قدر اپنے مہمان رضا رومی صاحب کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی جو سول سروس میں ان کا جو ایکسپیرینس رہا اس کے اوپر ہم نے کافی بات کی. اس کا ہم لنک بھی کامنٹس کے اندر چھوڑ دیں گے. لیکن آج جو ہم ان کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں وہ مغربی جمہوریت کا جو آج کل حال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں چائنا کی جو ایک ایمرجنس ہے اس کے ساتھ، اور جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں جس طرح کیمپینز کو فنڈ کیا جاتا ہے، جس طرح وہاں پہ تھنک ٹینکس اور لابنگ سرکٹ ہے، ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا سسٹم ہے اور اس میں انٹر ہونا بہت مشکل ہے ڈیلیورنس کے حوالے سے. تو آئیے چلتے ہیں وداؤٹ مچ اڈو رضا صاحب کے ساتھ. رضا صاحب ویلکم. بھائی بالکل تھینک یو. آپ نے ڈیلیورنس کہا، اس سے مجھے ڈے آف ڈیلیورنس یاد آ گیا، یعنی کہ یوم نجات. نہیں پلیز ٹیک اٹ اوے. نہیں دیکھیں طارق، ہم یہ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے آپ نے یہ کافی عرصے سے، ہم یہ کئی مہینوں سے ڈسکس کرے تھے. جی کیونکہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کا، تو ہم روتے رہتے ہیں کئی سالوں سے، بلکہ تب تو دہائیاں ہو گئی ہیں. آلویز ہمارا پیٹ پیو ہوتا ہے کہ جی یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ریپریشن ہے، پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا جا رہا، سویلینس کو نہیں چلنے دیا جا رہا، الیکشنز مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ، اور اسپیشلی یہ جو پچھلے چند سالوں میں، پچھلی ایک دہائی میں جو کچھ ہو رہا ہے، 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں الیکٹ ہوتا ہے، ہم 2026 میں ہیں، اٹس اے ڈیکیڈ. یہ بھی ایک فینومینا ہے، اس پہ بھی ذرا بالکل. تو یہ فینومینا دیکھیں نا، یہ مطلب ساری چیزیں جو ہیں، آخر دنیا میں ایک انٹر کنیکٹڈ گلوبلائز ورلڈ ہے. جی. تو اس میں جہاں جہاں جمہوریت کے نام لیوا ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈیموکریٹک ڈکلائن جو ہے وہ سیٹ ان کر گیا ہوا ہے. اور بلکہ اب شاید بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ تو ہمیں اس سے وی ہیو ٹو تھنک بیونڈ اٹ، پوسٹ ڈیموکریسی، اچھا پوسٹ اولڈ ورلڈ آرڈر. دیکھیں نا، یہ سارا کچھ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہم نے پورا ایک انٹرنیشنل آرڈر مرتب کیا، جس میں کہ بنیادی طور کے اوپر یہ سارا جو آئیڈیا ہے ماڈرن ہیومن رائٹس کا، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یہ مختلف یو این کی ٹریٹیز، یہ لبرل ڈیموکریسی کی ایک گول، اور جو ملک نہیں ہوتا تھا اس کو وہ کمیونسٹ تھا، بلاک اسے کہتے تھے کہ یہ بڑا ریپریسو ہے. اصل تو امریکہ، یو کے اور ویسٹرن یورپ کی ڈیموکریسیز ہیں. اور یہ ساروں کی ایک ایسپریشن تھی. انڈیا بھی الیکشن کروا رہا تھا، انڈیا بھی اسی سفر پہ تھا. مگر ابھی کیا ہوا ہے کہ تقریباً 80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، یہ اب پتہ لگا ہے کہ یہ سارا کچھ تو ایک دھکوسلا تھا، اور ایک وہ جو ہالو قسم کا ہاؤس آف کارڈز ہے وہ کرمبل کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے امریکہ میں، یو کے میں، انڈیا میں، ہمارے پڑوس میں. آج انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی کی وہ تھی پروٹیسٹ تھی، جہاں پہ راہل گاندھی کو پولیس والے پکڑ کے اٹھا کے وہاں سے باہر، ٹانگوں اور بازوؤں سے. نہرو کی فیملی سے ہے، اس کا گریٹ گرینڈ سن، اور اندرا گاندھی کا گرینڈ سن، اور راجیو کا بیٹا. چلے وہ تو جو بھی اس کی لینیج ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک جمہوری ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ کیا وہ پٹائی ہو رہی ہے اس ماڈل کی، اس وہی سمبولک. چلے اس کے اوپر ہم نے بعد میں بات کرنی ہے. پہلے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی پہ رہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں، کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی 80 سال ایک لبرل ڈیموکریسی کا ایک کانسیپٹ دیا، پھر اس کے بعد موسٹلی جو کہ بیس تھا فری اکانومی کے اوپر، اور جس میں امیر لوگوں کو امیر ہونا تھا، جی، اور جو کہ وہ ماڈل تھا. بالکل. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیپٹلزم، کنزیومرزم، جاب اورینٹڈ سوسائٹی، پھر اس کے بعد ہالی ووڈ، پھر اس کے بعد ریالٹی ٹی وی، اینڈ دا ریزلٹ از
ٹرمپ گیٹنگ الیکٹڈ. ایک بالکل ایک کلاؤن جو ہے بالکل وہ الیکٹ ہو گیا. درست ہے, ریالٹی ٹی وی اور یہ سارا کچھ اب صحیح کہہ رہے ہیں, مگر طارق اس میں ایک اینگل اور بھی ہے, اور وہ اینگل ہے جو آپ اپنے رچ ہونے کی بات کی. امیر تر ہوتے گئے ہیں, غریب تر ہوتے گئے ہیں. ایک عدم مساوات کی بنیاد پر جو معاشرے اب سامنے آئے ہیں. دیکھیں نا اس وقت دنیا میں انتہائی پیک انیکوالٹی ہے, امریکہ میں بھی, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, برازیل میں بھی. جہاں آپ دیکھیں وہ ویلتھ اور انکم انیکوالٹی جو ہے وہ اس طرح کی ٹینشنز کو پھر جنریٹ کرتی ہے. وہ پھر جو ہے وہ لوگ جو کہ مارجنز پہ ہوتے ہیں, اور ان میں سے اکثریت ہی اب ان ممالک میں سو کالڈ پراسپیرٹی کی ایمبٹ سے باہر ہے. وہ ڈے ٹو ڈے گزارا کریں. آپ یو کے سے ہیں, آپ کو زیادہ مجھ سے پتہ ہے کہ وہاں بھی لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے میجورٹی جو ہے, ہو رہے ہیں. ایوریج سیلریز بہت لو ہیں. یہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی اتھوں نکلو یو کے پہنچو, پتہ نہیں وہاں کیا سبز باغ ہے, امریکہ میں کیا سبز باغ ہے. حالانکہ رگڑا ہی رگڑا ہے, اور مطلب رگڑا ہی رگڑا ہے, اور بچت کچھ نہیں ہوتی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک ٹینشن کو جنریٹ کر رہا ہے. ایک تو وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کیپٹلزم جو ہے, سرمایہ دارانہ نظام, یہ بھی اپنی جسے کہتے ہیں لاسٹ لیگز پہ ہے. یہ اس کو بدلنا ہوگا. جو ویسٹرن ماڈل ہے کیپٹلسٹ فری مارکیٹ کا, جس میں کہ ویلتھ اور کیپٹل ایکیومولیشن ایک فری فار آل سب کے لیے ہے, وداؤٹ اینی ریگولیشن, وداؤٹ اینی ری ڈسٹریبیوشن, وہ اب نہیں چل سکتا. اور اسی کا یہ پش بیک آ رہا ہے. ٹرمپزم جو ہے اصل میں تو اس کی اگر آپ گراؤنڈز دیکھیں تو وہ یہی اکنامک انگزائٹی ہے, ٹینشن ہے. ایک تو ریشل ہے انیکوالٹی, کہ وائٹ لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں امریکہ میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نان وائٹ لوگ اوپر آ رہے ہیں, مگر جو وائٹ پور ورکنگ کلاس ہے وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے, اس لیے ٹرمپ ہمیں امیر کرے گا. تو اس کے پیچھے لگو, یہ اس کے پیچھے. اچھا, میں ادھر اب آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی, جمہوریت جو کمزور ہوئی ہے, اس کے اندر ایک بڑا ہی ایک پیچیدہ سا سسٹم بن گیا ہے, جو کہ اٹس آل بیسڈ اپون منی, جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کیمپینز فنڈ کیسے ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ جو کہ آپ کو فیڈ کرتے ہیں ود آئیڈیاز, اور وہ آئیڈیاز کو پوری دنیا میں پھر پھیلایا جاتا ہے. اور پھر ایک لابنگ سرکٹ بھی ہے جس میں آپ باہر کی گورنمنٹس آتی ہیں, وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. اسرائیل کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ اے پیک وغیرہ, وہ تو خیر ایک علیحدہ فنومینا ہے ان کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس کی پیچیدگی ہے اس نظام کی, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے, اور کتنی وجہ ہے یہ؟ دیکھیں بالکل ہے. میں ابھی اگر ہم امریکہ کی بات کریں, جہاں پہ بالکل وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت, مطلب اس طرح کی ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے, حالانکہ برٹن میں ایوالو ہو رہی تھی, لیکن 250 سال پہلے یہ ابھی امریکہ نے اپنی وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو, یہ سال بھی ہے, ٹھیک ہے نا, 1776 میں وہ ہوئی تھی. تو دیکھیں طارق, اس میں امریکہ میں تو یہ عالم ہے الیکشنز کا کہ الیکشنز ٹوٹلی پیسے کا کھیل ہے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جارج بش جو تھا, یہ جونیئر جو تھا, جارج ڈبلیو بش, ہاں جارج ڈبلیو بش, اس کا مقابلہ تھا ایل گور کے ساتھ. یہی لاہور میں میں تھا جب وہ الیکشن ہو رہے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا 2000 کے یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا. جی سپریم کورٹ میں فلوریڈا کی میں ووٹ کی ری کاؤنٹنگ ہونی تھی, اور اگر ری کاؤنٹ ہوتا تو ایل گور جیت جاتا. لیکن انہوں نے امریکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جی بس اب مانو بش جیت گیا ہے, ہم نے نہیں ری کاؤنٹ کرتا. سپریم کورٹ نے فیصلہ اس کے خلاف دیا, اور یہ جمہوریت تو نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک طرح سے فائنلی مینیپولیٹ کر کے بش کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا. یہ وہی بش ہے جو بعد میں پھر میرے خیال سے 2000 کی بات آئی ہے, 2001 میں 9/11 ہوتا ہے. تو اور ایل گور صاحب جو ہے وہ ہرا دیے گئے. حالانکہ ایل گور کئی اچھا پریزیڈنٹ ثابت ہوتا امریکہ کے لیے بھی, دنیا کے لیے بھی. کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا وہ انوائرمنٹلزم کا ایڈوکیٹ ہے. ابھی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج ہے. تو امریکہ میں ہر پریزیڈنشل ریس, گورنر کی ریس, کانگریس مین کی ریس, سینٹ کی ریس, جج بھی الیکٹ ہوتے ہیں, آدھی سے زیادہ شیرفس ہوتے ہیں الیکٹ. ہر جگہ
डोनर्स जाके अपना इन्फ्लुएंस जताते हैं, डालते हैं, ठीक है ना. इधर पाकिस्तान में होता ही है कि पाकिस्तान में होता गैर मतलब अंडर द टेबल होता है कि ठीक है ना, वहाँ पे लीगलाइज्ड है, यानी कि आप एक लेवल तक डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा, अब उन्होंने ये किया कि उसको उस लेवल को क्रॉस करने के लिए नॉन प्रॉफिट्स जो है वो या कंपनीज बन जाती हैं जो कि हॉलो फ्रंट होती हैं, ठीक है ना. यानी कि मैंने आपको पैसे देने हैं तो मैंने आपको दे दिए $10,000. अब ये मेरी लिमिट है शायद इंडिविजुअल 10,000 20,000. तो अब मैं क्या करूँगा, एक मैं एनजीओ खोलूँगा, अंजुमन फलाह इंसानियत. अच्छा. और मैं अंजुमन फलाह इंसानियत जो है वो तारिक बशीर को $50,000 दे देगी और उसमें वो पैसे डाल देंगे. तो ये भी सामने आया है अमेरिकन सिस्टम में. मतलब बहुत कुछ ऑन, अगर नाजरीन देखना चाहें तो ब्रेनन सेंटर एक है न्यूयॉर्क में, वो इसके ऊपर काम करें कि किस तरह से इलेक्शंस को शफाफ बनाया जा सकता है. तो इलेक्शंस इतने मैनिपुलेटेड होते हैं. ये जो ट्रंप की सारा फिनोमेना है, इससे पहले भी जो इलेक्शंस हैं ओबामा के ज़माने में, बल्कि आयरनी ये है कि एक वो वहाँ पे बनी थी सुपर पैक, यानी कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं वो सब मिलके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि हाँ ये बड़े डोनर्स जो हैं ये पैसे डाल सकते हैं ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा अमाउंट में. और उन्होंने, मैं नाज़रीन के लिए बहुत ही आसान अल्फाज में सिंपलिस्टिक करके बता रहा हूँ, थोड़ी सी और पेचीदा है, लेकिन सुपर पैक्स जो है वो उनकी इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी. तो गोया के लीगलाइज कर दिया कि आप पैसे से जितवा लें. फिर जब वो जीत जाते हैं, अब ये जो डोनर्स होते हैं ये फिर जाके तो पूछते हैं जी असी पैसे देते सन. जैसे इलॉन मस्क आपके सामने है, उसने ट्रंप पे $millions खर्चे कैंपेन में, 200-300 मिलियन, बिलियनर है लेकिन अच्छे खासे उसने पैसे लगाए. ट्रंप जिसको मिनिस्टर बनाया, उसको आसमान पे चढ़ाया, टेस्ला को मजीद सब्सिडीज दी, मजीद गवर्नमेंट की फंडिंग दी, और फिर उसका जब पूरा हो गया पैसा बाहर कर दिया, ठीक है ना. रिवॉल्विंग डोर रखा हुआ है, हर एक को उसने अपने साथ हिस्सा करके, मुख्तलिफ लोग जो उसके साथ थे उसको जगह दी. हर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ही होता है. अच्छा, फिर उसके बाद ये जो बड़ी कॉरपोरेशंस है अमेरिका में और मगरिब में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट पावर जो है वो वहाँ की अब इस्टेब्लिशमेंट है. जैसे ऑयल एंड गैस की बड़ी कंपनीज हैं, ये शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सॉन, ये मल्टीनेशनल्स हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलती हैं. और इनका बेसिकली इतना असर होता है कि ये सारी पॉलिसीज़ और कवानीन जो है अपने हक में करवाती हैं. अब देखें ना, दुनिया को पता है कि आप जिस स्पीड से ऑयल एंड गैस को ड्रिल कर रहे हैं उससे क्लाइमेट तबाह हो रही है, और जो मुस्तकबिल के रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के वो भी ख़त्म हो रहे हैं. यानी कि एक दिन वो आएगा कि ये सब ख़त्म हो जाएगा. इसलिए सब कहते हैं कि आप ये ना करें कि इससे प्लैनेट हीट हो रहा है. फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से ये ग्लोबल वार्मिंग जो भी हम देख रहे हैं, वेदर कंडीशन, ये यूरोप में अब हीट वेव आई है ना, तो अब चीखें निकली हैं इनकी, अब शायद ये कुछ करेंगे. अमेरिका में भी आई है. तो जब सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं, क्योंकि ऑयल एंड गैस जो है वो बहुत बड़ा डोनर है, ठीक है ना. वो इनको प्रेसिडेंट्स को कैंपेन से पैसे देता है, गवर्नर्स को पैसे देता है, सब ये. अच्छा, मीडिया के ऊपर भी उनका कंट्रोल है. न्यूयॉर्क टाइम्स के बोर्ड के ऊपर जो है वो उसके न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन्वेस्ट किए हैं उसके अंदर ऑयल एंड गैस में. जेफ बीजोस, कैसे उसके खिलाफ लिख सकते हैं? जेफ बीजोस जो है वो खुद एक बिलियनर, वो उसने वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया है, ठीक है ना. तो मतलब आपको इस तरह के एग्जांपल्स मैं दूं ना, जैसे हमारे यहाँ अलीम खान समा का मालिक है, या वो मियाँ आमिर महमूद दुनिया का मालिक है, वो लखानीज जो है लैक्सन टबैको वाले वो एक्सप्रेस के मालिक हैं. मलिक रियाज साहब ने भी बहुत सारे चैनल खरीदे, अखबार बेचे, ये किया वो किया. और फिर जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है वो सभी कुछ कंट्रोल करता है, वो आपको पता वन दैट कैन नॉट बी नेम्ड, ठीक है ना. तो वो सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है. तो ये अब इसमें जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत, क्या जमहूरियत, ये तो इट्स अ जोक. देखे ना, ये एक म्यूजिकल चेयर्स है कि जैसे पाकिस्तान में हो रहा ना कि एक ख़ानदान से निकलती है पावर दूसरे में जाती है. यानी कि एक शरीफ ख़ानदान से को निकाल के पावर दे दी जाती है ज़मान पाक एचसन कॉलेज के ग्रुप को, ठीक है ना. वो अलीगढ़ के लौंडे होते थे, यहाँ पे एचएसएन के लौंडे, ठीक है, वो उनको मिलती है, फिर उनसे लड़ाई हो जाती है, उनको निकाल के एक और फैमिली को दे दी जाती है. मतलब एक, दिस इज नॉट
آپ حقیقی معنوں میں ڈیموکریٹک تو یہ ڈسپنسیشن نہیں ہے. میں اگزامپل اسے دے رہا ہوں کہ تاکہ یہ ہم موازنہ کر سکیں. اس طرح ٹرمپ کو بھی آپ دیکھ لیں اور بہت سارے اور کیریکٹرز دیکھ لیں, ان کو لانے والی پوری کی پوری لابیز ہوتی ہیں. پھر قانون سازی کیسے ہوتی ہے, پالیسی کیسے بنتی ہے ہر ایشو کے اوپر. ابھی دیکھیں ٹرمپ کو چونکہ آئل اینڈ گیس نے کیا ہوا ہے, اس نے پیرس ایگریمنٹ سے نکل گیا کلائمیٹ چینج کا. اس نے انوائرمنٹل جو ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن, اس کی ویب سائٹ ہی ختم کر دی ہے. دیکھیے اس میں حکومت کا کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں ماحولیات کا تحفظ کرنا ہے. اب اگر امریکہ میں کوئی ماحول کا تحفظ نہیں کرنا تو باقی ملک کہیں گے جی وہ نہیں کرے تو بھاڑ میں جائیں یہ سارا کچھ. اچھا اب یہ ایک سائٹ پہ تو یہ ہو رہا ہے. یو کے میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں بھی اسپیشل انٹرسٹ اور لابیز کام کرتے ہیں. رشی سنک جو ہے وہ ایک براؤن فرنٹ پہ براؤن باڈی ہے, لیکن اس کے پیچھے انفوسس والے اس کے سسرال ہیں, بلینئرز, ٹھیک ہے نا. ہی ہمسیلف از اے ویلتھی مین بیکڈ بائی لاٹ آف ویلتھی انٹرسٹ گروپس. وہ سارے وہی برٹن میں بھی اسی طرح سے پیسے والے. اچھا پھر انہوں نے کووڈ میں کتنے پیسے کھائے یو کے میں, اب عوام کو وہ پتا ہے. اس لیے وہاں بھی جو ڈسٹرسٹ ہے ڈیموکریسی سے, انسٹیٹیوشن سے, جو ٹامی رابنسن, نائجل فراج, دے ناٹ کمنگ ان بیکاز کہ کوئی ایک وائٹ ریوائول ہو رہا ہے. وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا, اٹ از نو لانگر ڈیلیورنگ. پیپل آر پور, people cannot make their ends meet. لیکن وہ بھی تو فالس پروفٹس ہی ہیں جو آ رہے ہیں. دیکھیں نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. اگر معاشرے میں ڈسکنٹینٹ ہوگا, جیسے کہ اگر ایک جگہ کے اوپر اگر اتنی زیادہ ٹینشن ہوگی, معاشی ناہمواری ہوگی, تو پھر اس طرح کے گروپس آ کے فائدہ اٹھائیں گے جو آگے آ کے یہ کھل کے یہ باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امیگرینٹس نے کھا لیا ہے, یہ امیگرینٹس ہمارے پیسے کھا گئے ہیں, ان کو باہر نکالو. اچھا وپنگ بوائے امریکہ میں بھی یہی کرتے ہیں. یہ رائٹ ونگ کا یورپ میں, پورے یورپ میں یہ چل رہا ہے. پھر یہ جو ریشل مسئلہ ہے, ریس کا, ریسزم کا, دیکھیں یہ بھی دوبارہ اپنا فتنہ کی طرح سر اٹھا رہا ہے. آپ اسکینڈینیویا دیکھیں, آپ جرمنی دیکھیں, آپ یو کے کی تم نے بات کر لی ہے, اور یو ایس جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ تو مطلب ایسی رورل امریکہ میں تو ریسزم پیک پہ ہے اس وقت. کیونکہ جو یہ ساری یہ لوگ وہ عجیب و غریب وائلنٹ لینگویج, اور خود ٹرمپ استعمال کرتا ہے, وہ میکسیکنز کو کہتا ہے ریپسٹ اور ٹھگز, وہ کہتا ہے ان کو نکالو. وہ ساری محنت وہاں کرتے ہیں بیچارے, سارا ٹریش صاف کرتے ہیں, سائیکلوں پہ پھرتے ہیں, کنسٹرکشن کرتے ہیں, فارمز میں کام کرتے ہیں, اکانومی ان کے سر پہ چل رہی ہے. فرانس میں الجیرینز کے سر چل رہی ہے, اور مسلمان جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں بھی یہی سلسلہ. وہ لی پین جو ہے رائٹ ونگ, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسٹریم رائٹ ونگ از اینٹی ڈیموکریسی. دے آر لائک ہٹلرز. وہ استعمال کرتے ہیں الیکشن کو پاور گریب کرنے کے لیے, اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے مودی انڈیا میں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مودی نے آہستہ آہستہ انڈیا میں چونکہ ایک روبسٹ ٹریڈیشن ہے ڈیموکریسی کی, ایک سول سوسائٹی ہے, تو وہ پوری طرح سے وہ کر نہیں سکا. لیکن یہ سارا رائٹ ونگ کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے. اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا اپنی امیجنیشن بھی یوز کریں, اپنا آبزرویشن بھی جو آپ سمجھتے ہیں. جو چائنیز ماڈل ہے یہ اتنا ایفیشینٹ کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں, گورے بھی, اور وہ اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, اور سسٹم انہوں نے بہت اچھا بنا لیا ہے. اس طرح کی ریپرزینٹیو ڈیموکریسی اور لوگوں کی آواز وہاں پہ سنوائی کا کوئی اتنا نظام تو نہیں ہے. بٹ آن دا بیسس آف دیئر چائنیز میں بی آئیڈیالوجی اور کمیونسٹ میں بی ویلیوز, انہوں نے اس کو مرج کیا ہے آج کل کے کیپٹلزم میں, اور ایک سسٹم بنا کے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا کننڈرم ہے. آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں, ہاں بالکل, ہم نے چونکہ پہلے ویسٹ کی بات کی, آپ نے جو جمہوریت کے مامے چاچے ہیں. جی. اچھا اب دیکھیں 20th سینچری میں بہت انٹرسٹنگ ہے جو ہم ایرا, یہ جس ایرا کی بات کریں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار, اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی نئی مملکتیں بنتی ہیں. پاکستان انڈیا آزاد ہوئے, ملیشیا بنا, بہت ساری ممالک افریقہ میں, لاطینی امریکہ میں نئے ملک بنے. اب سب جو ہے اسٹرگل کرے غربت کے ساتھ. چین 1949 میں ماڈرن چائنا جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں جو یہ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں انہوں نے بے پناہ ترقی کی ہے. تھائی لینڈ بھی ہے اس میں, ساؤتھ کوریا, یس, ویتنام,
حالانکہ ویتنام کے ساتھ کیا امریکہ نے ظلم کیا, تباہ و برباد کر دیا, لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے رائز کیا ہے. اس وقت ان کی 400-500 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. دیر اکانومی از گروئنگ. اچھا, پھر آپ دیکھیں تھائی لینڈ کی آپ نے بات کی, چائنا کی بات ہم کر رہے ہیں, سنگاپور تو پہلے بھی تھا, اور سنگاپور, ملیشیا بھی دیکھیں آزاد اس سے یہی ہوا ہے 40s میں. سنگاپور بھی تو بنا ہے نا, 20th سینچری میں بنا ہے. اچھا چلے, سنگاپور آپ کہہ سکتے ہیں بہت چھوٹا ہے, لیکن اس نے وہ سائنٹیفک انوویشن اور ایک گورننس کا سسٹم جو ہے, اور ہانگ کانگ بھی ایک زمانے میں ماڈل, جب وہ برٹش کی کالونی تھا تو وہ بھی ایک ماڈل تصور کیا جاتا تھا. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے ہائی لیولز آف اکنامک گروتھ اچیو کی ہے وداؤٹ اے ویسٹرن اسٹائل ڈیموکریسی. وہ ان کو ویسٹرن لوگوں کو بڑی چبھتی ہے, وہ چبھتی ہے کیونکہ یہ اتھارٹیرین سسٹمز میں انہوں نے ہائی لیولز آف اکنامک گروتھ اچیو کیا. ملیشیا کی بھی ہم بات کریں, ملیشیا بھی مجھے تو وہاں کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. ملیشیا کسی قسم کی کوئی بہت آزاد جمہوریت نہیں ہے, بالکل نہیں, ویری ریپریسو کنٹرول ڈیموکریسی ہے بیسکلی. ہاں, تو اس کے مقابلے میں انڈونیزیا ذرا زیادہ اوپن ہے, روبسٹ ہے, لیکن انہوں نے بھی ترقی کی ہے. لیکن یہ جو ماڈلز ہیں, ساؤتھ کوریا بھی ایک آٹوکریٹک سسٹم کے اندر اس نے گرو کیا, اور بیوروکریٹک سسٹم نے اس کو, بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ مارشل لا میں ہی ترقی کی اس نے. اب یہ دیکھیں یہ بڑا کنٹینشس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں جب ہم اس طرح کی بات کہتے ہیں نا, تو ہمارے پھر مارشل لاز کو وہ ایک ویلیڈیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ویلیڈیٹ, کیونکہ ہمارے مارشل لاز نے ان کی کہانی اور ہے, کیونکہ انہوں نے تباہی پھیری ہے, کیونکہ وہ امریکن ایڈ آ رہی تھی, لیکن وہ اس سے پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کتنی ہوئی یا نہیں ہوئی, لانگ ٹرم اس کے اثرات نہیں ہوئے. اور بار بار ہم اسی سائیکل میں جاتے ہیں کہ ایڈ نہیں آتی تو ہم بسٹ ہونے لگتے ہیں, اور پھر پیسے آ جاتے ہیں تو بوم آ جاتا ہے, پھر اوپر نیچے 60s میں پیسے آئے ایوب خان کے اور اوپر گیا پاکستان, پھر نیچے آیا, پھر 80s میں افغان جہاد سٹارٹ ہو گیا, پیسے آئے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا سائیکل کا ایک حصہ آئے گا, یا ہم اس سے بریک آؤٹ کر رہے ہیں؟ سب کی توقع ہے, آرمی کے جنرلز کی توقع ہے کہ پیسے آ جائیں, کوئی چیز آئے, سویلین جو حکومت ہے ان کی آ جائے, سعودی پیسے دے دے, امریکہ پیسے دے دے. وہ زمانہ اب چلا گیا ہے, پیسے نہیں آ رہے, اسی لیے انگزائٹی ہے, اسی لیے ابھی ایک پرابلم بنا ہوا ہے کہ تمام تر انٹرنیشنل سپورٹ اور سکسیس کے باوجود, انڈیا کو ہرانے کے باوجود, اس وقت ملک میں ایک بے چینی ہے اور تھوڑی سی مایوسی ہے, کیونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. تو اصل نقطہ جو چائنا کی میں نے پوری تمہید اس لیے باندھی کہ چائنیز ماڈل فٹس انٹو دیٹ دی اتھارٹیرین ماڈل. اچھا, چائنا میں چونکہ کمیونسٹ سسٹم بھی تھا, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کا ایک کام یہ تھا کہ اس نے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہے, ان لوگوں میں انویسٹ کرنا ہے, ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کی ہاؤسنگ, ورک فار ایوری ون, اور انوالومنٹ. تو جب پہلا تو اسٹیپ یہ ہوتا نا کہ آپ لوگوں کو ایک لیول پر لائیں, اوپر ان کا لاٹ اوپر لے کے جائیں, اس کے بعد آگے ان کی ترقی ہو, اور جمہوریت کی آپ بات کریں یا پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں. آپ غریب معاشروں کے اندر جو ہے, جہاں پہ اتنی معاشی ناہمواری ہو, اور اس کے اندر پھر یہ جو شعبدہ باز ہیں یہ آ کے پھر لوگوں کے ووٹ لیتے ہیں. اور جیسے پاکستان میں مذہب کا چورن بکتا ہے, انڈیا میں بھی بک رہا ہے مذہب کا چورن, اور مذہبی سیاست اور مذہب کی مکسچر جو ہے, اور وہاں پہ اب امریکہ وغیرہ میں وائٹ کرسچن نیشنلزم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو آپ کو جو ہے ایک سوسائٹی میں اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنا ضروری بھی ہوتی ہے. اب ہمارا یہ خیال ہوتا ہے, کچھ اسٹڈیز یہ شو بھی کرتی ہیں کہ جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے, فری سوسائٹی ہوتی ہے, جیسے امرتیا سین کہتے ہیں, ان کی بک بھی ہے فریڈم ایز ڈیولپمنٹ ایز فریڈم, یعنی کہ فریڈم جو ہے دیٹ لیڈس, فریڈمز ان پریس فریڈم, ڈیموکریٹک فریڈم لیڈس ٹو بیٹر اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے, یہ بھی جی بالکل ہے. اور انہوں نے اسٹڈی کیا چائنا کو, انڈیا کو, 19th سینچری, 20th سینچری. مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا میں فیمنز آیا کرتے تھے, اور اس سے ہزاروں لوگ مر جایا کرتے تھے, لیکن انفارمیشن نہیں ہوتی تھی, کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا. دوسرا یہ کہ یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ فوڈ کہاں پہ ہے. وہ کمی فوڈ کی نہیں ہوتی تھی, کھانا تو ہوتا تھا, لوگوں کی ارننگز یا کیپیبلٹیز جو ہوتی ہیں ان کا فقدان ہوتا تھا. تو لیک آف انفارمیشن, لیک آف جو ہے ایک فریڈم سے لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے. اگین میں بہت آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ ٹیکنیکل نہ بنایا جائے. اچھا, لاسٹ ایک کوشچن میں اب آپ سے پوچھوں گا,
کیا یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی سو کالڈ آپ کہہ لیں جو ایک ان کا ایک سسٹم ہے وہ ہم نے بات کی کہ وہ ڈکلائن میں جا رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, کیا چائنیز کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بھی ہر چیز میں کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہی, کیونکہ ان کے اندر ایک ہینگ اوور پرانا ہے, ایک امپیریل ایروگنس ہے کہ ہم نیچے نہیں جا سکتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا اس طرح کی ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے جو کہ وارفیئر میں بھی ہے. ہم نے دیکھ لیا پاکستان, انڈیا, اب ایران نے بھی شو کیا, تو اس سے بھی ان کو کافی دھچکا لگا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے, اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جو مغربی طاقتیں ہیں؟ جی بالکل, بہت دھچکا لگا ہے. دیکھیں میں دوبارہ جاتے ہیں چائنا کی طرف. اب کیا چائنا نے, ایک تو یہ ہے کہ چائنا کا کمیونسٹ سسٹم جو ہے وہ بڑے پیور قسم کا چلتا رہا 70s تک. پھر انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی غربت بہت ہے, ابھی بھی ہے, مطلب اس وقت انہوں نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے کہا کہ اب غربت کا خاتمہ کیسے کریں. پھر انہوں نے انوویٹ کیا, انہوں نے کہا بھائی تھوڑے سا پرائیویٹ سیکٹر کھول دو, کیونکہ وہ روس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ روس کا بھی ڈکلائن ہو رہا تھا. اور یہ کہ انہوں نے پھر اس کو ایک مکسچر لائے کمیونسٹ نظام کے اندر, سرمایہ دارانہ نظام کے تھوڑے ایلیمنٹس لے کے آئے, اکانومی کو اوپن اپ کرنا شروع کیا ڈینگ جاؤپنگ کے دور میں, لیٹ 70s ارلی 80s میں. اور اس کے بعد سے چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ ہوئی. 10% اکنامک گروتھ ریٹ پر وہ کئی دہائیوں گرو کرتی رہی. اور چائنا نے جتنی فوکس کر کے اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر کیا کہ یہ ایک میریکل ہے آف آور ٹائمز, ماڈرن ایج کا, کہ 800 ملین لوگ غربت سے باہر نکل آئے. اب ایبسولوٹ پاورٹی جو ہے چائنیز اعداد و شمار کے مطابق ختم ہے, نہیں ہے, ریلیٹیو پاورٹی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ پیسے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک وکیل ہیں اور میں ایک وکیل نہیں ہوں, تو اس لیے ریلیٹیولی میں پور ہوں. لیکن ایبسولوٹ پاورٹی چائنا نے اس کو ایریڈیکیٹ کیا ہے. پہلی تو اب جب وہ ہو جاتا ہے, پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انوویشن اور ریسرچ, اس میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے. اب اسی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ آگے ہیں, وہ ساری ٹیکنالوجیکل جو انوویشنز ہیں ان میں آگے ہیں. اب ویسٹ کو یہ پرابلم پڑ گیا ہے کہ یہ ہمارا جو پورا سسٹم تھا, کیونکہ دیکھیں انہوں نے گلوبل اجارہ داری نے کہا جی ہم ڈیموکریٹک فریڈمز ہیں, ٹیکنالوجیکلی ہم آگے ہیں, ہمارے یہاں فریڈم آف پریس ہے, ہم دنیا کے معاملے رکھوالے ہیں, یو این کا سسٹم ہم اس کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو چلائیں گے. اب چائنا نے آ کے وہ چیلنج کیا ہے, وہ پورا آرڈر انہوں نے یہ دکھلایا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی پیرلل آلٹرنیٹیو ماڈلز ہیں اور بہتر ہیں, اور بہتر ہیں. اب لیکن مسئلہ یہ کہ چائنا کو ہم ایکسٹول کرنے سے پہلے, پاکستان میں تو بہت چائنا کی, مطلب ظاہری بات ہے ہمارا پاکستانیوں کا دوست بھی ہے, پرانا تعلق بھی ہے, لیکن یہ کہ چائنا بھی کوئی ایک بہت پرفیکٹ سوسائٹی نہیں ہے, ایک وہ گلابوں والا کا باغ نہیں ہے. وہاں پہ میڈیا فریڈمز نہیں ہے, وہاں پہ نقل و حرکت کی اتنی آزادی نہیں ہے. آپ کو وہاں پر جو ہے آپ ایک سرٹن دائرے میں پرو اسٹیٹ لوئل ٹو دا چائنیز اسٹیٹ رہ کے آپریٹ کر سکتے اور کامیاب ہوں گے. اس سے ذرا باہر گئے تو پکڑے گئے. پھر ویگر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں لوگوں نے پٹی باندھ رکھی ہے آنکھوں پہ. عمران خان نے کہا کیا مسئلہ ہے, مجھے تو نہیں پتا, میں پوچھوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بیسٹ ہے, ویسٹرن بیسٹ, اتنا طاقتور ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ کیونکہ چائنا تو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ ٹیکنالوجیکلی وہ پیچھے چھوڑتا جائے گا, تو یہ اس کو ہضم کیسے کرے گا یہ جو ویسٹرن سسٹم ہے؟ دیکھیں ویسٹرن سسٹم نہیں, اب دیکھیں اب یہ ہے کہ ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کولڈ وار نہیں ہے, لوگوں کی کیلکولیشن پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی وہ سمجھتے کہ پہلے رشیا سوویت یونین ہوتا تھا, اب یہ چائنا آ گیا, اس کی دشمنی کرنی. اچھا مسئلہ یہ کہ وہ دو مختلف پولز اور کیمپس تھے. چائنا جو ہے وہ ایک اس کی دنیا کے ساتھ ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے. اس وقت دنیا میں چائنا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہر ملک کا. چین کیا, ہندوستان کیا, پاکستان کیا, روس کیا, یورپ کیا, افریقہ کیا. اچھا
چائنا کی اکانومی سلو ڈاؤن کرتی ہے، دنیا کی اکانومی سلو ڈاؤن کر جائے گی. اچھا، چائنا نے وہ پورا ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بنایا، پرانا سلک روٹ کو وہ اب استوار کیا ہے، اور وہ جس سے کہ اس کی ٹریڈ کی کاسٹ، ایکسپورٹس کی کاسٹ اور بھی نیچے آئیں گی، وہ اور بھی سستا مال بیچے گا. اب دیکھیں نا، پاکستان میں شوز جو ہیں آپ کو چائنیز 100 روپے کا مل جاتا ہے، مجھے تو یقین نہیں آتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسکلی وہ انہوں نے جو یہ دنیا پہ جو ان کا ہولڈ ہے اکنامک، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ ایک انٹر ڈپینڈنس کا ایک میں رضا سوری قطع کلامی، میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ امریکہ کیا اس انٹر ڈپینڈنس کو کے اندر رہنا چاہ رہا ہے؟ بیکاز اس کو تو میرے خیال میں اس کا جو بیانات کی حد تک تو وہ بڑا ہی دیکھیں، ابھی ٹرمپ گیا ہوا تھا چائنا، وہ شی سے ملاقات کر کے آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن بھی ہو گیا، ریٹرک ہو گیا. اب یو ایس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈر ٹرمپ انہوں نے تو، اب ٹرمپ کے بعد جو آتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیا کریں گے، لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی اسفیئرز آف انفلوئنس بانٹ لیتے ہیں، ہمارا یہ ایریا ہے دنیا میں، آپ کا یہ ایریا ہے، آپ اپنا لگے رہیں، ہم اپنا لگے رہیں. تو کیونکہ چائنا اس وقت ملٹری کانفلکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں، میرے خیال میں کبھی بھی نہیں ہے. ہاں، اس وقت نہیں ہے امریکہ والے، لیکن بڑی پاورز پہ جب وہ اکنامک پاور آ جاتی ہے، اگلا اسٹیج وہ ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ نے اس اکنامک پاور کو سسٹین کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہ بھی موقع آیا نہیں چائنا کا، وہ بھی اس پہ بات کریں گے. ہاں، تو اس لیے میرے خیال سے ویسٹ جو ہے طارق، وہ اس وقت اتنا زیادہ جسے کہنا چاہیے پریشان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یورپ جو ہے، یورپ اور امریکہ میں سپلٹ آ رہا ہے بیکاز آف ٹرمپ. اگر تو یہ ایک پہلے بلاک تھا نا، ایک بلاک تھا سوویت یونین کے خلاف نیٹو. جی، اب نیٹو تو ٹرمپ کہتا ہے میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ یو این کو نہیں مانتا، نیٹو کو نہیں مانتا، یورپین ایلائز اس سے ناراض ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ رشیا چائنا کا جو کیمپ ہے وہ اب ان روڈز بنا رہا ہے. لیٹن امریکہ میں انہوں نے بنائے ہیں ان روڈز، افریقہ میں بنا لی ہیں، یورپ میں بھی آپ دیکھیں گے بنا رہے ہیں، اور رشیا کے بھی یورپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے جی آنے والے سالوں میں. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ پھر امریکن جو پاور تھی جو کہ پریڈیکیٹ کرتی تھی آن یورپین پاور اینڈ ایک نیو کولونیل سسٹم، یہ وہ چیز ڈکلائن کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے اب ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف آلریڈی داخل ہو گئے ہیں. اس کی شیپ بن رہی ہے. وہ اس کی ایگزیکٹ شیپ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ کنفلکچوئل ہوتا ہے؟ کیا وہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ بہت زیادہ ملٹری کانفلکٹ ہوتا ہے؟ یہ وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جو پرانا آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس آرڈر کا حصہ تھا ڈیموکریسی. وہ قصہ یہ جو تھا پورا ڈیموکریسی ہیومن رائٹس کا قصہ وہ ایکسپوز ہو گیا. غزہ میں 2023 سے سارا ویسٹ ایکسپوز ہو گیا کہ وہاں پہ ایک جینوسائیڈ ان کے لاڈلے نے برپا کر رکھا تھا. کسی نے کچھ نہیں کیا. 70-80 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، بچے جلائے گئے ہیں. ربل میں آپ نے دیکھا تصاویر ابھی تک. ہاں، ویسٹرن یورپ، امریکہ، انہوں نے کچھ نہیں کہا. مذمت تو چھوڑیں یا اس کو اسرائیل کے روکنے کی بات کی، انہوں نے جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے، جرمنی میں ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں. جی، لا بن گیا. ٹھیک ہے، لا بن گیا. وہ ڈنڈے مار رہے ہیں، پروفیسرز کو فارغ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر رہے ہیں، پولیٹیشنز کی تباہی پھیر رہے ہیں. یعنی کہ اتنی ریپریشن انہوں نے اس معاملے کے اوپر کی ہے کہ ان کے سارے ویلیو سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹ واز اے شیم ٹو بگن ود. اٹ واز جسٹ اے لیور جس کو وہ یوز کرتے تھے اگینسٹ فرسٹ دا کمیونسٹ سوویت یونین، ناؤ دا چائنیز رشین ایکسس، اور تھرڈ ورلڈ کو وہ نصیحتیں کرتے رہتے تھے کہ جی آپ کے یہاں یہ نہیں وہ نہیں. اب اٹس ٹائم یہ آئے گا کہ ہم ان کو جا کے تو ہم کہیں کہ اب اپنے رائٹس سچویشن کو بہتر کریں. آن دس ویری ہیپی نوٹ ہم اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل.